لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الأنبياء والمرسلين، لا سيما أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتک قبل موتک۔ ناظرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ایک حدیث جس میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو ذر غفاری سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، بہتر سمجھو۔ سب سے پہلا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے اور اپنی ضعیفی سے پہلے بہتر جانو۔ دوسرا، اپنی صحت کو اپنی بیماری کے پہلے بہتر جانو۔ تیسرا، اپنی بے نیازی کو اپنے محتاجی اور فقر کے پہلے غنیمت جانو۔ چوتھا، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت کے پہلے بہتر جانو۔ اور پانچواں، اپنی حیات کو یعنی اپنی زندگی کو اپنی موت کے پہلے بہتر جانو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہتر جان کر کے جتنا ہو سکے عمل کر لو۔ جوانی میں عمل کر لو، بڑھاپے میں ہڈیاں ساتھ نہیں دیں گی، نہ نماز کے لیے کھڑے رہنے کی سکت، نہ روزہ رکھنے کی صلاحیت، اور بیماریوں کی بوچھار ہو جاتی ہے بڑھاپے میں۔ اس لیے جب تک صحت مندی میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لے۔ فقر سے پہلے جو ہے جب غنا ہے، جب انسان غنی ہے، جتنا ہو سکے خدا کی راہ میں دے دے، اور تاکہ فقر کا جو ہے وہاں پہ وہ بندوبست کر سکے، کیونکہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ سے قرضے کے تصدق کے ذریعے سے تجارت کرو۔ تو جب خداوند عالم نے ہمیں کچھ دے رکھا ہو، جب ہم غنی ہوں، تو اس وقت اللہ کی راہ میں غریب، مسکین، فقیر، یتیم، بیواؤں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے فقر آنے کے پہلے ہم نے اپنے غنا کو بہتر جانا اور غنا میں تجارت کر لی اللہ سے۔ کبھی خدا نخواستہ اگر فقیر ہوئے تو اللہ جو ہے اس کا اجر، چونکہ اللہ سے تجارت کی تھی، اللہ اس کا اجر دے کر کے پھر سے ہمیں غنی کر دے گا۔ اور مشغولیت کے پہلے اپنی جب فراغت کے اوقات ہیں اس کو بہتر جانو، عبادت کر لو زیادہ سے زیادہ۔ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ نماز روزہ ایک جز ہے اور افضل جز ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اجزاء عبادت بھی ہیں جس کے ذریعے سے ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اور موت کے پہلے حیات کو، موت ہر ایک انسان کو آنی ہے، اور سوچنا چاہیے ہمیں کہ قبر میں جا کر کے کیا ہوگا۔ قبر ہے، برزخ ہے، اور قیامت ہے۔ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے قیامت میں جا کر کے ملاقات ہوگی، اور قیامت میں نہ جانے کتنے عرصے بعد ملاقات ہو وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ائمہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے برزخ کا انتظام کر کے چلے آؤ، قیامت کے دن ہم جو ہے تمہاری شفاعت کرا دیں گے۔ لیکن نہ جانے کتنا عرصہ لگے امام سے ملاقات ہونے میں، اور اس کے علاوہ برزخ ہے، قبر ہے، ایک جو ہے ہولناک زندگی ہے قبر کی، جہاں انسان اپنے خانوادے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اچانک سے وہ قبر کی تنہائی میں جا کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ کہ حدیث میں نے پڑھی تھی اعمالی توصی سے، صفحہ 526 پہ یہ حدیث آئی ہے۔ اس حدیث کو شیخ توسی علیہ الرحمہ نے 457 ہجری کے 4 محرم کے دن اس مجلس کو پڑھا تھا۔
تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے درس کا ٹاپک اور سبجیکٹ ہے آشنائی با منابع حدیثی شیعہ، اور اس میں ہم ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے اب تک لکھی ہوئی حدیث کی کتابوں کی بررسی کر رہے ہیں۔ آج جو ہماری بحث شروع ہونے والی ہے وہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے سلسلے میں ہے۔ یہ سب سوالات کے جوابات انشاءاللہ آنے والے جلسے میں ہوں گے۔ مثلا شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے تہذیب کیوں لکھی، پہلا سوال، اور نیچے دیے گئے موضوعات نیچے دی گئی ہوئی کتابیں کس موضوع میں لکھی گئیں۔ کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، امام زمانہ سے ریلیٹڈ، امام زمانہ سے مرتبط۔ اور روضۃ المتقین یہ فقیہ کی عربی شرح ہے محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ کی۔ اور مصباح المتہجد شیخ طوسی کی دعا کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ العدہ شیخ طوسی کی اصول فقہ کی کتاب ہے۔ اب ہم یہاں سے ناظرین حضرات تہذیب الاحکام اور استبصار کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تہذیب کے کاروان کو۔ یہ ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی تصویر۔ تہذیب الاحکام دراصل آپ کے استاد جو شیخ مفید تھے ان کی ایک کتاب تھی المقنعہ، اس کی شرح ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنے استاد کی کتاب کو ہی شرح کرنا شروع کیا اور اس کا نام تہذیب رکھا۔ یہ ہے المقنعہ کا کور پیج جو شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اور یہ تہذیب الاحکام کا کور پیج جو کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہم داخل ہوتے ہیں تہذیب الاحکام میں۔ کتاب کا نام جو ہے تہذیب الاحکام ہے۔ شارٹ کٹ میں اختصار کے تحت کبھی کبھی اس کو تہذیب، اور کتابوں میں حوالہ دینے کے لیے یا کہیں اور رمز میں یاد کرنے کے لیے یہ اور بے کے ذریعے سے یاد کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے محاسن کے آخر سے سین نون ایک رمز بنا دیا گیا محاسن کے لیے، فقیہ کا یہ ہے رمز ہے، یہ ہے جہاں وہ سمجھ جانا ہے فقیہ، اسی طریقے سے یہ بے رمز ہے تہذیب کا۔ کتاب کا موضوع صرف اور صرف فقہی روایات ہیں۔ آپ نے فقہی روایات کو ہی اس میں جمع کیا ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی وفات ہو رہی ہے 413 ہجری میں، اور آپ نے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے شیخ مفید علیہ الرحمہ سے 4 یا 5 سال کسب علم کیا ہے، یعنی کہ زانو ادب کو طے کیا ہے آپ کے سامنے اور آپ کی شاگردی کو اختیار کیا۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ 23 سال کی عمر میں بغداد آتے ہیں، اور وہی بغداد میں آنے کے بعد سے آپ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی شاگرد بنتے ہیں۔ 4 یا 5 سال آپ نے آپ کی شاگردی کی، اور آپ نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی زندگی کے دوران ہی اس کتاب کی تالیف یعنی تہذیب کی تالیف کو شروع کر دیا تھا، اور شیخ مفید علیہ الرحمہ کی وفات یعنی 413 ہجری تک آپ نے کتاب الطہارات کو کمپلیٹ کر دیا تھا، تمام کر دیا تھا، اس کی شرح مکمل ہو چکی تھی، اور کتاب صلاۃ کا پہلا باب بھی آپ نے آپ اس کی شرح کر چکے تھے کہ اچانک شیخ مفید علیہ الرحمہ اس دار فانی سے کچھ کر جاتے ہیں، اور پھر آپ نے بقیہ کتاب کو جو ہے بعد میں پائے تتمیم اور پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تہذیب الاحکام جلد 2 صفحہ 3 کتاب الصلاۃ۔ یہاں پہ کچھ روایت پیش کر دی جا رہی ہے۔ قال الشیخ ایدہ اللہ تعالی، شیخ مفید یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ قال الشیخ یعنی شیخ مفید ایدہ اللہ تعالی نے فرمایا، والمفروض من الصلاۃ فی اليوم واللیلۃ 5 صلوات، 24 گھنٹے میں یعنی دن اور رات میں 5 نمازیں واجب ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے باب المسنون من الصلاۃ، یعنی کہ مستحبی نمازیں۔ قال الشیخ ایدہ اللہ تعالی، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فرمایا، والمسنون من الصلوات فی اليوم واللیلۃ 34 رکعہ۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں یعنی پورے دن اور رات میں 34 رکعت نمازیں جو ہے مستحب ہیں۔ تو 17 رکعت واجب ہے، اور 17 کے ڈبل 34 رکعت جو ہے مستحب ہے 24 گھنٹے میں انسان کے اوپر نماز۔ تہذیب الاحکام جلد 2 صفحہ 12 پر
باب و فرض صلاۃ فی السفر، یعنی کہ سفر میں نماز کے واجب ہونے کا باب۔ اس سلسلے میں شیخ توسی علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، قال الشیخ رحمہ اللہ، یعنی شیخ مفید علیہ رحمہ نے فرمایا، والمفروض من الصلاة علی المسافر 11 رکعۃ فی اليوم واللیلہ، کہ مسافر کے اوپر 24 گھنٹے میں یعنی دن اور رات میں 11 رکعت نماز واجب ہے۔ 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی کر دیں تو 3 4 رکعتی نماز ہے، تو 3 دونا 6 6 رکعت یہ ہو جائے، 4 رکعتی نماز 3 ہے، تو ہر ایک 3 میں سے 2 2 رکعت لے لیں تو 6 رکعت یہ ہو جائے گی۔ مغرب کی 3 6 3 9 اور صبح کی 2 9 2 11، یہ 11 رکعتیں مسافر کے اوپر واجب ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اگر ساختار کتاب کی سلسلے میں بات کریں تو اس تہذیب کتاب میں تقریباً 14,000 روایات موجود ہیں کہ جو مقنعہ کی ترتیب پر لکھی گئی ہیں۔ اس کتاب کی جو ترتیب ہے وہ کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے اور دیات پہ جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ اس میں 393 باب ہیں، 23 کتاب فقہی ہیں۔ جو نئی چاپ آج کے زمانے میں موجود ہے اس میں 10 جلد ہے، یعنی کہ تہذیب کی 10 جلدیں ہیں۔ اس تہذیب کی روایت کے عدد جو بیان کیے گئے ہیں وہ ایک عدد یہ بیان کی گئی ہے کہ 13,590 حدیث ہے۔ یہ الذریعہ اور لؤلؤۃ البحرین کے مطابق صاحبان الذریعہ اور لؤلؤۃ البحرین نے 13,590 حدیث شمار کیا ہے، جبکہ چاپہ جدید میں 13,988 حدیث شمار کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ عربی کی عبارت ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ شیخ توسی علیہ رحمہ نے تہذیب کو کیوں لکھا۔ آپ حضرات یہ پوری عبارت یہاں پہ بڑی عبارت ہے، تو اس کو میں شارٹ کٹ میں یہاں پہ ترجمہ فارسی کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو مین اساس تھی، جو مین وجہ تھی کتاب تہذیب لکھنے کی، وہ یہ تھی کہ شیخ توسی علیہ رحمہ کے پاس ان کے ایک دوست آئے، انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم شیعوں کے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس روایت کے مقابل میں اسے ٹکرانے والی، اس کی متعارض روایت موجود نہ ہو، جس کی وجہ سے دوسرے حضرات، دوسری قومیں، دوسری ملتیں، دوسرے مسالک و مذاہب ہم پر طعن و تشنیع کیا کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑایا کرتے ہیں اور ہمارے مذہب کو نعوذ باللہ باطل کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں جو ہے متعارض روایتیں موجود ہیں اس قدر۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ ایسی کتاب لکھ دیجئے جس میں متعارض احادیث کے تعارض کو یعنی ٹکراؤ کو دور کیا جائے، اور جس سے ہمیں عمل کرنے میں بھی آسانی ہو، تاکہ ہمیں ایک روایت ملے ہم اس کے اوپر عمل کر لیں، اور دوسرے ہم جو ہے دشمنوں کو اس کا جواب بھی مل جائے۔ اسی وجہ سے شیخ توسی علیہ رحمہ نے اس کتاب کو لکھنے کا اور روایت کی جمع آوری کا آپ نے قصد کیا۔ اب اگر ہم تالیف کے طریقے کو دیکھتے ہیں شیخ توسی علیہ رحمہ کے، تو یہاں پہ ہمیں 2 طریقہ نظر آتا ہے شیخ توسی علیہ رحمہ کا۔ شیخ توسی علیہ رحمہ نے پہلا طریقہ جو اختیار کیا تھا کیونکہ آپ کے پاس المقنعہ کی شرح تھی، آپ کو المقنعہ کی شرح لکھنا تھا، اور دوسری طرف آپ کو تعارض کا حل پیش کرنا تھا، تعارض روایات کا حل اور علاج پیش کرنا تھا۔ تو آپ نے جو پہلے روش شروع کی تھی، جس طریقے سے آپ نے شرح کرنا شروع کیا تھا، وہ پہلا طریقہ آپ کا یہ تھا کہ آپ مقنعہ کی ایک ایک روایت کو لیتے جاتے تھے، اور اس روایت کو لینے کے بعد سے ذکر کرتے تھے، اور پھر اس فتوے کو کتاب، سنت، اجماع، عقل وغیرہ سے آپ ثابت کرتے تھے۔ ہر ایک روایت کو اٹھا کے آپ نے ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد سے اس کو کتاب، سنت، اجماع اور عقل سے آپ نے ثابت کیا ہے۔ پھر دوسرا
ہم خاصیت یہ پیش کر سکتے ہیں کہ پھر اسی فتوے سے اگر مرتبط اگر کوئی اہل سنت برادران کی روایت اگر رہتی تھی تو آپ اس کو بھی وہاں پہ ذکر کرتے تھے، یعنی روایت عامہ کو بھی ذکر کرتے تھے۔ شروع میں آپ کا یہ قصد بالکل نہیں تھا کہ شیعوں کی تمام روایات یا اکثر روایات کو اس کتاب میں جمع کیا جا سکے، کیونکہ آپ کا قصد شروع میں صرف یہ تھا کہ اس کتاب کی شرح کی جائے، کتاب مقنعہ کی شرح کی جائے۔ لیکن یہ قصد آپ کا جو ہے چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، کیونکہ بدع واقع ہو رہی ہے، اور آپ ایک نیا طریقہ پھر شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس پہلے طریقے کے اوپر جو ہے ٹوٹل کتاب طہارت کا باب اول کی 13 باب اول، کتاب طہارت کے شروع کے 13 باب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اسی پہلی تھیوری، پہلے میتھڈ، پہلے طریقے پر شرح کی ہے، یعنی ایک ایک فتوے، شیخ مفید کے ایک ایک فتوے کو پیش کرنا اور کتاب سنت اجماع عقل سے دلیل پیش کرنا اور عامہ کی روایت سے دلیل پیش کرنا۔ آپ نے کتاب طہارت کے 13 شروع کے 13 بابوں میں یہی کیا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اس طرح سے اگر میں شرح کروں گا تو میری اصل غرض اور میرا اصل مقصد، میرا اصل ٹارگٹ فوت ہو جائے گا، اور شیخ طوسی کا اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ متعارض روایات کو کا حل پیش کیا جائے، متعارض روایت کو پیش کر کے اس کا حل پیش کیا جائے۔ اس وجہ سے آپ نے پھر اپنے رویے کو، اپنے طریقے کو چینج کیا اور ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اب وہ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ اب جب آپ نے طریقہ چینج کیا تو آپ کا دوسرے طریقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس 13 باب، شروع کے 13 باب کے علاوہ پھر آخر کتاب تک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے عامہ کی روایت کو نقل نہیں کیا ہے، اہل سنت حضرات کی روایت کو نقل نہیں کیا ہے۔ آپ فتوے کو ثابت کرنے کے لیے عقلی بحثیں، ادبی بحثیں، اصولی بحثیں، عقل، اجماع، کتاب سنت، یعنی کہ تمام ادلہ سے جو آپ استفادہ کر رہے تھے، آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب سے جو ہے بحث بہت بڑی ہو جاتی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ صرف اور صرف شیعوں کی روایات کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا۔ اب وہ شیعوں کی روایت چاہے موافق ہوں چاہے مخالف ہوں، یعنی کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں یا چاہے ایک دوسرے سے ٹکرا نہ رہی ہوں۔ دوسرا آپ کا جو ہے طریقہ یہ تھا کہ آپ نے سند میں اختصار سے کام لیا ہے، یعنی کہ سند میں صرف اس شخص کا نام ذکر کیا ہے، آپ نے اس شخص کے نام سے ابتدا کی ہے کہ جس نے کسی کتاب یا کسی اصل سے روایت کو نقل کیا ہو، اور آپ نے اپنی سند کو مشیخہ کے ذریعے سے کامل کیا ہے، جس طریقے سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب فقیہ کے لیے مشیخہ لکھی تھی، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب کے لیے مشیخہ لکھی ہے۔ اور آپ نے جو ہے ایک باب کا اضافہ کیا ہے، چونکہ یہ کتاب المقنعہ کی شرح ہے، تو آپ نے المقنعہ کی شرح، اور المقنعہ میں تمام احادیث ذکر نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر وضو کے باب میں صرف وہ روایتیں ذکر تھیں جو شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نظریے کے مطابق تھیں، اور اخبار متعارض کو وہاں پہ پیش نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے کیا کیا کہ باب الزیادت میں جو روایتیں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ذکر نہیں کی تھی، آپ نے ان کو بڑھایا، لیکن اسی بحث میں مخلوط نہیں کر دیا کہ شیخ مفید اور سید شیخ طوسی کی باتیں جو ہے مخلوط ہو جائیں، بلکہ آپ نے ایک الگ سے باب رکھا جس کا نام رکھا باب الزیادات۔ اب ہر ایک باب میں اگر کوئی چیز زیادہ ان کو مل گئی، کچھ روایتیں اگر کسی بھی باب میں زیادہ مل گئی تو آپ نے اس کو اٹھا کر کے باب الزیادات میں لکھا ہے۔ اگر ہم تہذیب کو جوامع حدیث شیعہ جوامع متقدم کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں، ان سے ٹیلی کرتے ہیں، ان سے مقایسہ کرتے ہیں، تو کچھ باتیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں کہ جس طریقے سے شیخ کلینی علیہ الرحمہ انہوں نے جو روایت فقہ جمع کی ہیں فروع کافی میں، وہ صرف وہ روایتیں جمع کی کہ جو ان کے فقہی نظریے کے موافق تھیں، اور جو آپ کے مخالف تھیں اس کو آپ نے نقل نہیں کیا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی وہی کام کیا کہ جو آپ کے فقہی نظریات کے مطابق تھیں انہیں روایت کو ذکر کیا، بقیہ کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کے برخلاف شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے
جامع متقدم کے برخلاف آپ نے دونوں روایت کے دونوں دستوں کو ذکر کیا ہے، یعنی موافق بھی مخالف بھی، تاکہ دونوں کو پیش کر کے ان میں جو تعارض اور ٹکراؤ ہے اس ٹکراؤ کو دور کیا جا سکے۔ اسی بنا پر تہذیب کی جو روایتیں ہیں وہ 13,998، یعنی کہ لگ بھگ 14,000۔ پوری کافی کی روایت کو اگر ہم ملا لیں اصول فروع اور روضہ کی تو تقریباً 16,000 روایتیں ہیں، لیکن خود فقہی روایتیں کافی کی جو ہیں وہ 11,021 روایت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیخ کلینی علیہ رحمہ کا وہ نظریہ ہی نہیں تھا کہ متعارض روایت کو ذکر کیا جائے، وہ صرف اپنے فقہی مبنا کے سے جو روایتیں درست تھیں انہیں کو ذکر کرتے تھے، تو تہذیب کی روایت کافی کی روایت سے زیادہ ہے۔ کیونکہ آپ کا جو ہے ٹارگٹ اور مقصد یہی تھا کہ متعارض روایت کو پیش کر کے ان کا تعارض دور کیا جائے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم آج کے جلسے کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے جلسے میں ہم دیکھیں گے کہ اخبار کے تعارض کو دور کرنے کے لیے شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کون سا طریقہ استعمال کیا ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ آنے والے جلسے میں اس دورے کو، تہذیب کے دورے کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔